بتا دوں۔ شروعات ہماری ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے، اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ، وہاں سے۔ حضور کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، اور پر دادا کا نام ہے ہاشم۔ بڑا ہی معزز خاندان تھا آپ کا پورے قریش کے اندر۔ قریش خود ایک معزز قبیلہ اور باعزت قبیلہ تھا، پھر اس میں مختلف خاندان ہوا کرتے تھے، جیسے خاندان بنو ہاشم، ایک خاندان بنو امیہ، اس طریقے خاندان بنو تیم، اس طریقے سے مختلف خاندان قبیلے کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تو ان تمام خاندانوں میں بھی سب سے معزز جو خاندان ہے بنو ہاشم، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ قریش میں مکہ میں پیدا ہوئے، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ۔ تاریخوں کے بارے میں اختلاف ہے، 8 تاریخ یا 9 تاریخ یا 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد بچپن کا دور گزرا، حلیمہ سعدیہ کے ہاں بڑا خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ پھر ماں کے پاس واپس آئے، ماں کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں۔ پھر دادا نے پرورش کی 2 سال تک، عبد المطلب نے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ پھر ابو طالب چچا کے حوالے ہوئے، وہ پرورش کرتے رہے، اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ جوانی کے ایام شروع ہوئے تو ان جوانی کے دنوں میں کبھی نوکری کیا کرتے تھے، کسی کے ہاں اس کی بکری چرا دے اور وہ کچھ پیسے میں دے دیتا، کبھی تجارت بھی کیا کرتے تھے، سامان ادھر سے لے کر کے دوسرے شہروں میں جا کر کے بیچنا، وہاں سے لا کر کے مکہ میں بیچنا۔ یہیں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ شروعات ہوئی ہے تعلق کی، کہ آپ ان کا مال لے کر کے گئے ہیں اور اس سفر کے درمیان بڑا ہی پروفٹ اور بڑا نفع ہوا، تو خدیجہ بڑی خوش ہوئیں، اور آپ کے اخلاق اور عادات کو بھی انہوں نے دیکھا۔ پورے مکہ کے اندر کوئی آپ کا نام نہیں لیتا تھا، سب کہتے تھے امین کہتے تھے یا صادق کہتے تھے۔ امین جب کہا جاتا تھا یعنی امانت دار، تو سب کا ذہن حضور کی طرف جاتا۔ صادق کہا جاتا یعنی سچ بولنے والا، تو سب کا ذہن حضور ہی کی طرف جاتا تھا۔ اتنا زیادہ شہرت ہوئی تھی اس وصف کے دوران۔ پھر پورے مکہ کے اندر اس اعتبار سے بھی مشہور تھے کہ بڑے سماجی آدمی ہیں اور بڑے ذہین آدمی ہیں، لوگوں کے معاملات بھی حل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ حضور کسی کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے اور سماج سے بالکل لا تعلق ہو کر کے رہ گئے، بلکہ سماج کے اندر رہتے تھے، سماج سے پورا تعلق تھا، لوگوں کے یہاں آنا جانا تھا، چیزوں کو بغور دیکھتے تھے، معاملات کو سلجھاتے تھے، اچھے مشورے بھی دیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب تسلی دی آپ کو، جب وہ پہلی وحی کا واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی آسمانی اور زمینی آفت آ جائے تب بھی آپ اس میں لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے الفاظ کہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ حضور کا تعلق سماج کے ساتھ تھا اور مکمل طریقے سے تھا، یعنی جتنا آپ کنٹریبیوشن کر سکتے تھے سماج کے ساتھ، جتنا حصہ آپ اپنا ڈال سکتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی میں، لوگوں کی بھلائی میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، سماج سے کٹ کر کے نہیں رہا کرتے تھے، سماج سے ہٹ کر کے نہیں رہا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کو پتہ کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، نہ جان بوجھ کر کے نہ انجان میں۔ پیغمبروں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، تو حضور مطلب گناہ نہیں ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب جوانی ایسی گزری ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ کسی آدمی کے بھی انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ آدمی اس آدمی نے کہیں کوئی غلط کیا ہے، کوئی اس نے گناہ کیا ہے۔ 40 سال کے ہوئے تو پیغمبر بنا دیے گئے، نبی بنا دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ آپ کو پورے دنیا کے لوگوں کی ہدایت کا سامان آپ کو کرنا ہے، پورے دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اچھا، وہی لوگ جو اب تک بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے، آپ کی صداقت و امانت کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اب ایک ہی دن میں ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ پلٹ گئے، بالکل دشمنی پر آمادہ ہو گئے، آپ کی جان لینے پر آمادہ ہو گئے۔ 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، جس کے بارے میں لگتا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اس کو جا کر کے سمجھاتے، اس کو دعوت دیتے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ کھلے طور پر اب علانیہ بتوں کی پوجا کی مذمت کرنی ہے اور لوگوں کو کھلے طور پر اسلام کی دعوت دینی اور اس کی طرف بلانا ہے۔ تو پھر آپ نے اس سفر کی بھی شروعات کی۔ یہ سفر جو شروع ہوا ہے کھلے طور پر دعوت دینے کا، اس کے اندر بڑی مشکلات پیش آئی ہیں، بڑی دشواریاں پیش آئی ہیں، خود آپ کے اوپر بھی اور آپ کے صحابہ کے اوپر بھی۔ طرح طرح سے انہیں ستایا گیا، طرح طرح سے مارا گیا، پیٹا گیا۔ کچھ کے واقعات میں نے کل بتائے تھے، اس میں سے کچھ کے ایمان لانے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کو اسد اللہ و اسد الرسول ہی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شیر، بڑے بہادر آدمی تھے۔ ایک طریقے سے ان کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی۔ ایسے ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا
پھر اس کے بعد ایک صحابی اور ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی مسلمان ہوئے، نوجوان صحابی تھے، وہی بہت کم عمر تھی، 16 سال عمر رہی ہوگی، مسلمان ہو گئے۔ اکثریت جتنے لوگ اس زمانے کے اندر مسلمان ہوئے ہیں اکثریت نوجوانوں کی ہی تھی، جوان لوگ ہی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ جا کر کے وہ دھوپ میں بیٹھ گئی، عرب کی دھوپ میں جا کر کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ جب تک تم محمد کا دین نہیں چھوڑو گے نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ میں یہاں سے اٹھوں گی، میں یہیں بیٹھی رہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے سمجھایا، نہیں مانی، وہیں ضد کر کے بیٹھ گئے۔ اگلے دن پھر وہ جا کر کے ویسے ہی بیٹھ گئیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ پی رہی ہیں، گھر کے اندر بھی نہیں آ رہی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ تم جیسی 1000 ماؤں کو میں محمد کے دین کے نام پر قربان کر سکتا ہوں، میں نے محمد کا دامن پکڑ لیا ہے، کسی قیمت پر بھی میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تب جب ماں نے دیکھا کہ یہ جذبہ یہ حوصلہ ہے، پھر وہ نرم ہونا ہی تھا، ان کو نرم ہو کر کے پھر گھر کے اندر آ گئی۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے بڑا جذبہ دکھایا اور بڑا حوصلہ دکھایا ہے اس زمانے کے اندر۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو تیسرے خلیفہ بنے ہیں بعد میں جا کر کے، حضور کے داماد ہیں، حضور کی 2 لڑکیوں کی شادیاں ان سے ہوئی تھیں۔ وہ مسلمان ہوئے، کہتے تھے کہ میرا چچا مجھے چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کر کے پھر مجھے مرچ کی دھونی دی جاتی تھی میری ناک کے سامنے، اس کی وجہ سے مجھے بے انتہا تکلیف ہوا کرتی تھی۔ مطلب جو لوگ کمزور لوگ تھے، غلام وغیرہ بے بس لوگ، ان کو تو ہر کوئی مارتا تھا، لیکن جو بڑے گھرانوں کے لوگ تھے، بڑے گھرانوں کے نوجوان تھے، ان کو ان کے گھر والے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، یہ ان کو ستایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ دور بڑا مشکلوں کا گزرا ہے، بڑا پریشانیوں کا گزرا ہے۔ شروع میں تو مکہ والوں نے اگنور کیا کہ چھوڑو جانے دو، کچھ دنوں کا جوش ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جب دیکھا کہ ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب پر دباؤ ڈالا، تو حضور نے، کل میں نے بتایا تھا کہ حضور نے صاف طور پر منع کر دیا کہ میں ان کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں، میں اپنی دعوت سے، اپنے دین سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ایک موقع پر اور ابو طالب کے پاس آئے، ان لوگوں نے آ کر کے پھر کہا وہی بات ہے کہ ابو طالب یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ابو طالب نے تذکرہ کیا حضور کے سامنے، تو حضور نے کہا کہ اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دیں، تب بھی میں اپنے دین سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب چونکہ پورے مکہ کے اندر بات پھیل گئی تھی، عرب کے اندر بھی بات پھیل رہی تھی، تو اس زمانے میں مکہ کے اندر ہمیشہ لوگوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی۔ مختلف قبیلے آیا کرتے تھے مکہ میں، حج کرنے کے لیے بھی آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے بھی آتے تھے، اور ویسے بھی تجارت وغیرہ کے لیے بھی مختلف قافلے اور قبیلے آیا کرتے تھے مکہ کے اندر۔ اب ان لوگوں کو، مکہ کے سرداروں کو تشویش ہوئی کہ باہر کے لوگ آئیں گے، محمد جا کر کے ان سے گفتگو کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اثر قبول کریں اور مسلمان ہو جائیں۔ کوئی بات ایک ایسی ہونی چاہیے، ہم آپس میں طے کر لیں کہ سب مل کر کے، پورا مکہ مل کر کے محمد کے بارے میں وہی بات کہے، تاکہ محمد کا اثر لوگوں کے اوپر نہ ہو۔ تو ولید ابن مغیرہ کے پاس آئے، وہی ولید ابن مغیرہ جس نے جب کعبہ بنایا جا رہا تھا، سب سے پہلا کدال اسی نے چلایا تھا، پھاوڑا اسی نے چلایا تھا کعبہ کو توڑنے کے لیے، پھر نئے سرے سے بن رہا تھا۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا ذہین آدمی تھا اور مالدار بھی تھا، پورے مکہ کے اندر اس کی بڑی عزت تھی، خالد بن ولید کے باپ ہے۔ تو اس کے پاس آئے تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ تم ہی بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم محمد کو کاہن کہیں، کاہن کہتے ہیں ہم اس کو۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے کہانت دیکھی ہے، کاہنوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کاہن کیسا رویہ کاہنوں کا ہوتا ہے اور کیسا ان کا جنتر منتر ہوتا ہے، محمد کاہن نہیں ہو سکتے ہیں، کچھ اور کہو۔ تو کسی نے کہا اس میں، ہم اس کو شاعر کہتے ہیں محمد کو، سب مل کر کے شاعر کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں اس کا۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں بھی شعر کو جانتا ہوں کہ شعر کیسا ہوتا ہے، اور تم بھی جانتے ہو شعر کیسا ہوتا ہے، محمد جو کلام پڑھ کر کے سناتے ہیں وہ شعر نہیں ہو سکتا۔ ولید بن مغیرہ کافر ہے، پھر بھی اس کی یہ باتوں کو کہہ رہا ہے۔ تو پھر سب نے مل کر کے کہا کہ مجنون کہتے ہیں ہم۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پاگل ہو تم لوگ، مجنون نظر آتا ہے، یہ ایسی عقل والی باتیں کرتا ہے، ایسی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، مجنون اگر ہم کہیں گے تو ہمیں لوگ خود پاگل سمجھیں گے، کچھ اور کہو۔ تو سب نے کہا کہ جادوگر کہتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ سوچ میں پڑ گیا، سوچتا رہا، ولید بن مغیرہ سوچتا رہا، کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جادوگر کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں گے لوگوں سے کہ اس کے پاس ایک ایسا کلام ہے، اگر وہ تمہارے اوپر پڑھ دے گا تو باپ کو بیٹے سے جدا کر دے گا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دے گا، انسان کو اپنے قبیلے کا یا نہیں چھوڑتا، لوگوں کو اپنی قوم کا نہیں چھوڑتا، جادوگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مذمت سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کیسی بری بات اس نے کہی، لعنت اس آدمی پر جس نے ایسی بات کہی کہ وہ کہہ
کہتا ہے محمد کے بارے میں کہ وہ جادوگر ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہو گیا ان کی مجلس کے اندر کہ محمد کو جادوگر کہا جائے گا، اور بیک زبان پورے مکہ والے مل کر کے ان کو جادوگر کہیں۔ باہر کے لوگ آئیں گے قبیلے والے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو جس کے پاس بھی وہ جا کر کے پوچھیں گے کہ محمد کے بارے میں کہ یہ کون ہے، یہ کیسی باتیں کہتا ہے، تو سب مل کر کے اس کو کہیں گے یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے۔ تو بہرحال یہی پورا مشہور کیا گیا پورے علاقوں کے اندر، جتنے بھی قبیلے آتے تھے حضور جا کر کے ان کے پاس سمجھانے کے لیے جاتے۔ ایک صحابی ہیں مسلمان ہو گئے، کہتے کہ میں آیا مکہ کے اندر تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو کہتا ہوا چل رہا ہے لوگوں سے کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تبھی کامیاب ہوگے، اور پیچھے پیچھے اس کی ایک آدمی اور ہے جو پتھر مار رہا ہے اس پر، اور وہ کہہ رہا ہے لوگوں یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا۔ میں حیران ہوا یہ کون آدمی ہے نوجوان، اور اس کے پیچھے یہ کون پتھر مارتا ہوا چل رہا ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو آگے چل رہا ہے جو دین کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے یہ محمد ہے، اور جو پیچھے پتھر مارا ہے یہ ان کا چچا ابو لہب ہے جو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے مشکلات شروع ہوئیں، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ جادوگر ان کو کہا جائے، یہ انہوں نے یہ بھی طریقہ بنایا، یہ بھی ہتھ کنڈا بنایا۔ اس پر بھی بات نہیں چلی، پھر بھی لوگ آتے تھے، کلام سنتے تھے اور سمجھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ تو پھر انہوں نے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ محمد ایسا کرتے ہیں، کچھ کمپرومائز کرتے ہیں ہم۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی ہے، اب ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں سماج کے اندر، تو آئے کہنے لگے محمد کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، ایسا کرو کہ ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی پوجا کر لیا کریں گے۔ یہ انہوں نے پیشکش کی۔ تو اسی موقع پر قل یا ایھا الکافرون سورہ نازل ہوئی کہ کہا گیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر لوگوں سے بتا دیجیے کہ اے کافروں میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی پوجا تم لوگ کرتے ہو، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ منع کر دیا گیا صاف طریقے سے۔ اور صحیح بات ہے کہ توحید کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں اسلام کسی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ بھی ایڈجسٹمنٹ اس نام پر نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر اور توحید کے نام پر کچھ سمجھوتا ہو جائے، اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اور چیزوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے، کس طریقے سے معاملات طے کرنے ہیں، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر اسلام کی پوری بنیاد ہی اسی پر کھڑی ہے۔ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس پر تو بات نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو وہ کریں۔ بہرحال یہ دعویٰ بھی ان کا پھیل گیا، حضور نے صاف طریقے سے منع کر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اسی کے خلاف، تمہارے بتوں کے خلاف ہی میں نے تحریک اٹھا رکھی ہے، میں انہی کو میں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ عاجز لوگ ہیں، یہ تم ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہاری کیا دعائیں پوری کریں گے، لیکن اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو کرو۔ بہرحال وہ لوگ چلے گئے۔ اب ہوا یہ ساری تدبیریں جب ان کی فیل ہو گئیں، سب انہوں نے ہر طریقے سے آزمانا چاہا، ہر حربہ آزمایا، تو پھر انہوں نے ستانا شروع کیا مسلمانوں کو۔ پھر پورا دور جو گزرا ہے ستانے کا، مختلف صحابہ کرام کو ستایا گیا۔ کل کے واقعات میں نے بتایا تھا، عمار ابن یاسر اور ان کے والد یاسر کو، سمیہ کو یہاں کندھے تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر ان کے سر پر اور چہرے پر کوڑوں سے مارا جاتا تھا، پورا ان کا سر پورا لہو لہان ہو جاتا تھا۔ بلال حبشی کے پیروں میں زنجیر باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، ان کو مارا جاتا تھا۔ خباب ابن عارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں مجھے آگ کے گرم شعلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور پھر آگ بجھتی تھی تبھی مجھے اٹھایا جاتا تھا۔ اس طریقے کے مختلف صحابہ کے اوپر مختلف پریشانیاں، بہت سارے واقعات ہیں، اس کے ہم بیان کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، تو بہت سارے واقعات ہیں اس طریقے کے جو آپ تمام اس زمانے کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں سب کے ساتھ یہی صورتحال پیش آتی رہی کہ مسلمان جو ہوتے تھے تو طرح طرح کی مشکلات سے اور پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑتا تھا۔ اس زمانے کے اندر اب دھیرے دھیرے 5 سال ہو گئے نبی بننے کے، 30 سال خفیہ دعوت کے اور 2 سال اعلانیہ دعوت کے، یعنی 5 سال حضور گزر چکے ہیں، اب حضور 45 سال کے ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں اب جا کر کے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ حبشہ ایک ملک ہے، ایتھوپیا، ایریٹریا اور سوڈان کے کچھ ممالک مل کر کے وہ حبشہ کا پورا ملک اس زمانے میں رہا کرتا تھا۔ افریقن ملک ہے یہ سارے، ایتھوپیا، ایریٹریا اور سوڈان کا علاقہ۔ وہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا نجاشی، عیسائی بادشاہ تھا، بڑا انصاف پسند، بڑا نرم دل آدمی تھا۔ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے نجاشی بعد میں۔ تو اس حضور نے فرمایا صحابہ سے، جب مشکلات بہت زیادہ بڑھنے لگیں اور پریشانیاں بہت زیادہ کھڑی کی جانے لگیں، تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ حبشہ ہجرت کر کے،
تو کچھ صحابہ نے یہ 5ویں سال میں، نبوت کے 5ویں سال میں، یعنی حضور کی جب عمر 45 سال کی ہو گئی ہے، حضور کے نبی بنے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں، اس 5ویں سال میں تو 16 صحابہ کی ایک جماعت گئی ہے حبشہ کی طرف مکہ چھوڑ کر کے۔ یہ پہلی ہجرت ہے، اسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی ہجرت جو مسلمان مکہ چھوڑ کر کے کسی اور علاقے میں گئے ہیں حبشہ کی طرف، وہاں 4 مہینے رہے، پھر انہیں خبر ملی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر انہیں ملی، حالانکہ خبر جھوٹی تھی۔ پھر وہ 4 مہینے کے بعد واپس آ گئے۔ 4 مہینے کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ وہی صورتحال ہے، تو پھر دوبارہ ہجرت ہوئی ہے۔ اب دوبارہ ہجرت حبشہ کی طرف جو ہوئی ہے، اس میں 80-82 لوگ ہیں مسلمان جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ اسے ہجرت حبشہ ثانیہ کہا جاتا ہے، کہ دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف۔ یہ مدینہ سے پہلے 2 ہجرتیں ہو چکی ہیں، دونوں حبشہ کی طرف۔ وہاں کا نجاشی بادشاہ، وہ پورا واقعہ مسلمان ہونے کا اس کے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس واقعے کے بعد وہ آدمی، وہ نجاشی جو بادشاہ تھا وہاں کا، عیسائی بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ بہرحال اسی زمانے میں 5ویں نبی میں ہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد کا سر کاٹ، جب انہوں نے یہ ساری تدبیریں آزما لی کہ جادوگر بھی کہا گیا، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، دباؤ بھی بنایا گیا، کچھ سمجھوتا کرنے کی بات ہوئی، جب بات کسی طریقے سے نہیں بنی تو ابو جہل نے ایک مرتبہ ایسے ہی ان کی خاص لوگوں کی مجلس، اس نے کہا کہ جو محمد کا قتل کر کے اس کا سر لائے گا میں 100 اونٹوں کا اسے انعام دوں گا۔ اس سے پہلے حضور دعا کیا کرتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور ابو جہل کے بارے میں بھی حضور نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن ہشام۔ اس کا ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام تھا۔ تو حضور نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے عزت دے، یعنی دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ دونوں بڑے بہادر تھے، عمر ابن خطاب بھی بڑے بہادر آدمی تھے، ابو جہل بھی بڑا بہادر آدمی تھے، لیکن دعا قبول ہوئی حضور کی عمر ابن خطاب کے تعلق سے، اور ابو جہل کافر ہی ہو کر کے مرا تھا۔ تو انہی کے یہ واقعہ پیش آیا، ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو سر کاٹ کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بس ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں بغیر کسی کے کہے ہوئے کہ آج کام ہی تمام کر دو محمد کا، وہ محمد ختم ہو جائیں تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی، نہ کوئی نام رہے گا، نہ کوئی نشان رہے گا، یہ سب کچھ ایسے ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھے کہ عمر دوپہر کے وقت ہاتھ میں تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جا رہا ہوں محمد کا کام تمام کرنے، کام اس کا ختم کیا جائے تاکہ بات ختم ہو۔ تو نعیم ابن مسعود کہنے لگے، ان کا راستہ روک لیا، کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے، مسلمان ہو گئے تھے وہ نعیم ابن مسعود، کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم محمد کو مار دو گے تو بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی ان کی خاندان والے، حضور کی خاندان والے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اس پر ان کی بات بڑھی تو اب عمر ابن خطاب کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تو بھی صابی ہو گیا۔ صابی کہتے ہیں بے دین، تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بات آگے یہ لوگ آپس میں الجھنے لگے۔ تبھی انہوں نے کہا، نعیم بن مسعود نے کہا کہ تم اپنے گھر کی خبر لو، ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو، ہم سے کیا کہتے ہو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی خود مسلمان ہو گئے ہیں، جا کر کے ان کو دیکھو۔ تو وہ وہاں سے عمر ابن خطاب مارے غصے میں اپنے بہن کے گھر گئے۔ بہن کے گھر میں اس وقت حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے ان کے بہن کو اور بہنوئی کو۔ سعید ابن زید ان کے بہنوئی کا نام ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی ان 10 لوگوں کو جن کو خوشخبری دی گئی تھی جنت میں جانے کی بیک وقت۔ ویسے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، صحابی کہتے ہیں ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ شروعات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اب یہ جو سارے مسلمان ہو رہے ہیں حضور کے زمانے میں، ان سب کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بہنوئی تھے، اور ان کی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، وہ گھر میں تھی، ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا تو خباب نے سنا کہ عمر دروازے پر ہیں، تو جا کر کے گھر میں کسی کونے پر چھپ گئے۔ تو پھر ان کے بہنوئی نے دروازہ کھولا، سعید ابن زید نے، وہیں دروازہ کھولتا ہی عمر ابن خطاب ان پر گر پڑے، مارنے لگے، بے حساب مارنے لگے۔ بہن آئی چھڑانے کے لیے، بہن کو بھی ایک تھپڑ مارا، خون نکلنے لگا ان کے منہ سے، بہن کے منہ سے۔ تو بہن نے بھی جوش میں کہا کہ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں اس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، تم کو جو چاہے کرنا ہو کر لو۔ یہ جب اس بہن نے کہا تو عمر ابن خطاب تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے، اس نے کہا کہ اچھا دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہی تھی تم، آواز تمہاری باہر آ رہی تھی کچھ پڑھنے کی، وہ دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ تو بہن کہنے لگی کہ نہیں ایسے میں نہیں دکھاؤں گی، جاؤ پہلے نہا کر کے آؤ، اس کے بعد وہ پاک صحیفہ ہے وہ، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب وہیں سے ان کی دل نرم ہونا شروع ہوا۔
تو وہ صحیفہ لا کر کے انہوں نے دکھایا، اس کے اندر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ وہ پڑھتے رہے، ان کا دل نرم ہوتا رہا، کہنے لگے بڑا بہترین کلام ہے، یہ تو بڑا حسین کلام ہے۔ خباب بن ارت نے جب یہ سنا تو باہر نکل کر کے آئے، ان سے کہا کہ مجھے لے چلو حضور کے پاس۔ حضور اس زمانے میں ایک صحابی ہیں، صفا پہاڑی کے بالکل دامن میں، جو صفا پہاڑی ہے اس کے بالکل اسی کے اندر ایک صحابی کا گھر ہے، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی گھر کے اندر حضور بیٹھتے تھے، وہ گھر وہاں سارے مسلمان جمع ہوا کرتے تھے جو سیکھنا چاہتے تھے۔ گویا کہ وہ پہلا مدرسہ تھا جہاں حضور لوگوں کو سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ وہیں حضور رہا کرتے تھے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اسے دار ارقم کہا جاتا ہے، ارقم کا گھر۔ اسی میں اس وقت حضور تھے۔ تو خباب نے کہا چلیے میرے ساتھ، میں لے کر کے چلتا ہوں۔ لے کر کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ صحابہ، حضور بیٹھے ہوئے تھے اسی گھر میں، کسی صحابی نے جا کر کے دروازہ پہ جھانک کر کے دیکھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ان کے تلوار ہے۔ وہ گھبرائے کہ پتہ نہیں کس ارادے سے اور کس نیت سے آئے ہیں، پتہ نہیں ابھی کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ان سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر پائے گا، اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم کروں گا۔ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو دروازہ کھولا گیا۔ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دوسرے کمرے میں تھے، وہاں سے نکل کر کے آئے تو کہنے لگے کہ عمر بن خطاب، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے مسلمان ہونے کا؟ کیا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسوا کر دینے والا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا تب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول، اسی لیے تو آیا ہوں، کلمہ ہی پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ فوراً کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا، پھر اس کے بعد صحابہ نے اس کا جواب دیا اتنے زور سے کہ پورے مکہ کی جو وادی تھی، صفا پہاڑی کی وادی، وہ پورا تکبیر سے گونج گئی۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کہنے لگے کہ کیسے میں اپنی خبر پھیلاؤں مکہ کے اندر، کس طریقے سے کوئی راستہ ہو، کوئی طریقہ ہو خبر پھیلانے کا۔ تو ایک آدمی ہے مکہ کے اندر، بڑا مشہور تھا باتیں پھیلانے کے اندر، جمیل اس کا نام ہے۔ تو وہی نکلے اس گھر سے تو وہی جمیل سامنے مل گیا، تو کہنے لگے کہ جمیل تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ اتنا سننا تھا کہ وہ تیزی سے دوڑا، اس نے اپنی چادر سنبھالی، تیزی سے دوڑا، مکہ کی گلیوں میں چلانے لگا کہ عمر صحابی ہو گیا، عمر صحابی ہو گیا، یعنی عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے اس کے، کہنے لگے کہ لوگوں میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا۔ اس طریقے سے پورے مکہ کے اندر بات پھیل گئی۔ کچھ لوگ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے بھی، لیکن انہوں نے بڑی دیر تک مقابلہ کیا ان کا، بہت دیری تک ان جتنے لوگ جمع ہوئے تھے مارنے کے لیے ان کے گھر پر، لیکن تبھی ایک اور سردار مکہ کے آ گئے، انہوں نے معاملہ حل کرایا کہ جاؤ ہٹو، اگر تم نے ابھی عمر کو مار دیا تو ان کے خاندان والے تم میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے معاملہ ختم ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کے پاس، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارا دین حق پر ہے، تو ہم ایسے چھپ چھپ کر کے کیوں رہیں، ایسے چھپ چھپ کر کے کیوں عبادت کریں، کھلے عام کرتے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ عمر، میں تو چاہتا ہوں، تمہاری قوم نہیں کرنے دیتی ہے مجھے۔ تو عمر نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کون روکتا ہے۔ تو اسی گھر سے دار ارقم سے مسلمان نکلے ہیں، 2 صف بنا کر کے، 2 لائن بنا کر کے، ایک لائن کے آگے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے لائن کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کے ہاتھ میں تلوار تھی، دونوں مسلمان نکلے ہیں، مسلمان دونوں کے پیچھے پیچھے نکلے ہیں، خانہ کعبہ کے صحن میں گئے، وہاں جا کر کے سب سے پہلی بار مسلمانوں نے کھلے طور پر نماز ادا کی تھی وہاں پر۔ ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، نمازیں فرض ہوں گی معراج کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، 2 وقت کی نمازیں شروع سے ہی فرض ہو گئی تھی، بہرحال چاہے فرض ہوئی ہوں چاہے نہ ہوئی ہوں، یا نفل نماز ہی رہی ہو، نفل نمازیں تو پڑھی جایا کرتی تھی، فرض نہیں ہوئی تھی تب بھی۔ تو وہاں جا کر کے مسلمانوں نے وہاں پہلی مرتبہ کھلے طور پر نماز ادا کی، کسی بھی کافر کی۔ وہیں پر ان کا دار الندوہ رہا کرتا تھا، یعنی جہاں ان کی بیٹھک ہوتی تھی کافروں کی، سارے سردار وہیں آ کر کے بیٹھتے تھے کعبہ کے پاس ہی، سب بیٹھے ہوئے تھے، سب دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کے کوئی روکے اور کوئی ٹوکے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ یہ 5 نبوی کے اندر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو گویا کہ ایک طریقے سے طاقت ملی، قوت ملی، لیکن اس کے باوجود بھی ظلم و ستم کا جو وہ کاروبار چل رہا تھا وہ بند نہیں ہوا۔ یہ تو ان کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اور جو کمزور مسلمان تھے اور بے بس مسلمان تھے ان کو مستقل ستایا جا رہا تھا۔ اب 2 سال اور گزرے، 7 نبیوں کا واقعہ ہوا یہ کہ اسی 7 نبوی میں قریش کی میٹنگ ہوئی کہ ہر حربہ ہم نے آزما لیا، ہر کوشش ہم نے کر لی، مار بھی چکے، ڈرا بھی چکے، بدنام بھی کر چکے، پھر بھی کچھ ہم کر نہیں پا رہے مسلمانوں کا، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے کچھ پہلے واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو طالب نے، یعنی جو حضور کے چچا ہیں، یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ مکہ کے کئی سارے سردار ہوا کرتے تھے، مختلف خاندانوں کے الگ الگ سردار، ان کی میٹنگ ہوتی تھی دار الندوہ کے اندر۔ تو ابو طالب بھی سردار ہیں، انہوں نے اپنی خاندان کے لوگوں کو، بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو جمع کیا
ایک گھر کے اندر خاندان والوں اس میں کچھ مسلمان بھی تھے اور کچھ غیر مسلم بھی سارے تھے، یعنی سب کو خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ مجھے خبر یہ ملی ہے کہ مکہ کے لوگ حضور کو مارنا چاہتے ہیں، محمد کو مارنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سارے لوگ مل کر کے آ کر کے انہوں نے محمد کو مارنا چاہا اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائے، ہم محمد کو بچا نہیں پائے، تو یہ بڑی عار کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہم سے ایک بندے کو ان لوگوں نے چھین کر کے مار لیا اور ہم طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی اپنے اس بندے کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام خاندان کے لوگ، چاہے مسلمان کوئی ہو چاہے نہ ہو، یہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ابو طالب کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب ہر حال میں حضور کا ساتھ دیں گے، محمد کا ساتھ دیں گے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم چاہے مسلمان ہوں چاہے مسلمان نہ ہوں، ہم حضور کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہیں گے۔ بنو ہاشم نے بھی کہا، بنو مطلب نے بھی کہا۔ ادھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی اس کے قریش کے سرداروں کی جو غیر مسلم تھے بڑے بڑے، دارالندوہ کے اندر۔ وہاں یہ طے ہوا کہ اب بنو ہاشم کا بھی اور بنو مطلب کا بھی، ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر حال میں محمد کا ساتھ دیں گے۔ اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا جانا ضروری ہے۔ یہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، سماجی بائیکاٹ بھی، یعنی کوئی ان سے بات کرنے نہیں جائے گا، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرے گا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ نہیں جوڑے گا، آنا جانا سب کچھ بند ان کا رہے گا۔ معاشی بائیکاٹ بھی کیا جائے گا، یعنی نہ کوئی ان سے کوئی سامان خریدے گا نہ ان کو کوئی سامان بیچے گا۔ اور مکہ کے اندر جو قافلے آتے ہیں اناج لے کر کے، غلہ لے کر کے، چونکہ مکہ کے اندر غلے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جو قافلے آیا کرتے تھے وہیں سے سارے لوگ، مکہ کے لوگ غلے وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ جو قافلے آئیں گے ان کو بھی ہم منع کریں گے کہ بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو سامان نہیں بیچنا ہے۔ یہ طے ہوا اور باقاعدہ لکھ کر کے اس کو ایک چمڑے کے غلاف میں لپیٹ کر کے کعبہ کے دروازے کے اوپر ٹانگ دیا گیا۔ یہ معاہدہ ہو گیا، مکہ کے سارے سرداروں نے اس پر اپنی دستخط کر دیے کہ اب ان لوگوں کا بائیکاٹ ہے۔ ابو طالب کو خبر ملی تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کی ایک زمین تھی جسے گھاٹی کہا جاتا ہے، شیب ابی طالب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ شیب کہتے ہیں عربی میں گھاٹی کو، یعنی جو پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ ابو طالب بنو مطلب کو اور بنو ہاشم کو لے کر کے اسی گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں سے 3 سال تک بنو ہاشم کا اور بنو مطلب کا بائیکاٹ رہا۔ اس میں مسلم بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے ابو طالب خود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس بائیکاٹ کے اندر صرف ابو لہب، وہ اس نے کہا تھا کہ جب ابو طالب نے سب کو جمع کیا تھا کہ ہم محمد کا ساتھ دیں گے، اس موقع پر ابو لہب کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں ساتھ دوں گا، تم میں سے جو جس کو رہنا ساتھ رہے، میں محمد کا کسی بھی حال میں ساتھ نہیں دوں گا۔ ابو لہب بس ہٹ گیا تھا، سگا چچا تھا یہ، ورنہ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب حضور کے ساتھ تھے۔ ان سب کا بائیکاٹ 3 سال تک رہا۔ ان 3 سالوں کے اندر ایسی مشکلوں سے گزرے ہیں جو شیب ابی طالب میں حضور کے خاندان کے لوگ تھے اور مسلمان اور غیر مسلمان، کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کئی دن ہو جاتے تھے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوا نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ کے گوشت کا ایک چمڑا پڑا ہوا ہے، سوکھا چمڑا، میں نے اٹھا لیا، اس کو آگ میں جلا کر کے اس کا صفوف میں نے بنا لیا باریک پیس کر کے، وہی 3 دنوں تک میں اس کو کھاتا رہا۔ درختوں کے چھالے کھا کر کے، پتیاں کھا کر کے، گھاس کھا کر کے، اس 3 سالوں کا بہت دنوں تک تو کھانا پینا رہا ان کے ساتھ، لیکن یہ وقت کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں کہ وہ بچوں کے رونے کی آواز گھاٹی سے باہر بہت زیادہ آیا کرتی تھی، بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے اور تڑپتے تھے۔ یہ 3 سال مسلمانوں کے اوپر بڑے سخت گزرے ہیں، بنو ہاشم کے اوپر، بنو مطلب کے اندر۔ پھر 3 سالوں کے بعد جب بائیکاٹ یہ ختم ہونا شروع ہوا ہے، وہ اس طریقے پر کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہیں، ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوتے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ رات کے وقت آٹے کی کچھ بوریاں لے کر کے جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل مل گیا، کہنے لگا کہ کیوں لے کر کے جا رہے ہو، کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میری پھوپھی وہاں خدیجہ کے لیے میں آٹے کی بوریاں لے کر کے جا رہا ہوں، ان کا میرے ذمے یہ تھا، کچھ میں ان کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہیں پر ابو جہل کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مکہ کے سارے سرداروں نے یہ بات طے کی ہوئی ہے، تم اکیلے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، میں تمہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ تبھی ایک اور آدمی آ گیا، ابو البختری اس کو کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن دل کا بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس نے آ کر کے ابو جہل سے کہا کہ نہیں، تم ایک ایسے آدمی کو نہیں روک سکتے ہو جو اپنی پھوپھی کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر کے جا رہا ہو، اس کو جانے دو۔ تو وہ ابو جہل مان نہیں رہا تھا، تو وہیں پر ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، ابو البختری نے وہ اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر مارا، دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ تو حکیم ابن حزام لے کر کے وہ آٹے کی بوریاں جا کر کے انہوں نے وہاں پر پہنچا دی۔ اس طریقے سے وقتاً فوقتاً کچھ کھانے کی چیزیں بھی پہنچ جایا کرتی تھیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اب ایک سردار ہیں مکہ کے، نام اس کا ذہن سے نکل گیا، وہ آئے اور حضور کے ماموں
ماموں حضور ان کے ماموں لگا کرتے تھے ان کے پاس، وہ بھی مکہ کے سرداروں میں سے ایک ہیں، ان کے پاس آئے کہنے لگے کہ دیکھو سارے اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں، اپنے علاقے کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، 3 سال ہو گیا، بڑا لمبا زمانہ ہو گیا، ان کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، کھانے پینے کے لیے بیچارے محتاج ہیں، کیوں نہ ہم اس کو ختم کر دیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہ، زہیر نام تھا ان کا، کہنے لگے کہ نہیں، ایسا میں اکیلے کیسے کر سکتا ہوں، ایسا اکیلا نہیں ہو سکتا، کسی اور کو بھی تیار کرو۔ تو وہ کسی ایک اور سردار کے پاس گئے، ابو البختری کے پاس بھی گئے، اور ایک بن زمعہ ابن اسود وہ بھی سردار ان کے پاس بھی گئے۔ تو یہ 5 لوگ تیار ہو گئے، یعنی مکہ کے 5 سردار تیار ہو گئے، جنہوں نے طے کیا کہ ہم ہاں بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس زمانے میں بڑی پریشانیاں اور دقتیں مسلمان اٹھا رہے ہیں، اب بس ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ تو زہیر نے کہا کہ کل جب مکہ کے سارے سردار جمع ہوں گے دار الندوہ میں، صبح صبح میں بات کروں گا، تم لوگ میری تائید کرنا کھڑے ہو کر کے۔ تو سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، زہیر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ سارے لوگ جن کا بائیکاٹ ہوا ہے، ان میں سے میں چاہتا ہوں کہ اب یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے، یہ سب ہمارے ہی بھائی بہن ہیں، ہم سے ہی تعلق رکھنے والے، ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہیں، یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ ادھر سے ابو البختری کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ زہیر کھڑے ہوئے، ہشام کھڑے ہوئے، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ زمعہ بن اسود کھڑے ہوئے، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس طریقے سے 5 لوگوں نے کھڑے ہو کر کے تائید کی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ ماحول یہ بن گیا، یہ ابھی سب کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ حالانکہ رات میں بات طے ہو گئی تھی، ابھی سب کے ذہن میں یہ آیا کہ ہاں بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم لوگوں نے پہلے سے میٹنگ کی تھی اور پہلے سے بات طے کی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، مکہ کے سارے سرداروں نے یہ بات طے کی ہوئی ہے، یہ بائیکاٹ ہوگا تو ہوتا رہے گا، تم 5 لوگوں کے کہنے سے یہ بائیکاٹ ختم نہیں ہوگا۔ تبھی ابو طالب نکل کر کے ادھر سے آ رہے تھے۔ ابو طالب نے کہا، مکہ کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آپس میں ان کی بحث ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ختم ہو جانا چاہیے بائیکاٹ، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ختم ہونا چاہیے۔ ابو طالب آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ جس کاغذ پر تم لوگوں نے، چاہے کاغذ ہو، چمڑا ہو، ہڈی ہو، جس چیز پر تم لوگوں نے وہ معاہدہ لکھ کر کے ٹانگا تھا کعبہ کے اوپر، میرا بھتیجا یعنی محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اس پورے کاغذ کو کیڑے کھا گئے ہیں، صرف جہاں پر اللہ نام بچا ہوا تھا وہ بچا ہوا ہے، ورنہ پورے کاغذ کو کیڑوں نے کھا لیا۔ تو کہنے لگا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہو تو کیوں نہ ایسا کر لیں۔ معاہدہ ختم ہونے کی ایک صورت یہ ہوا کرتی تھی، کعبہ کے اوپر لٹکایا رہتا تھا، وہاں سے اس کو ہٹا کر کے ہٹا دیا جائے تو مطلب معاہدہ ختم، یا وہ کاغذ ختم ہو جائے تو مطلب معاہدہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو کیوں نہ یہ کر لیں کہ اگر میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہو، واقعی کیڑوں نے اس کاغذ کو کھا لیا ہو اور صرف اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہ بچا ہو، تو یہ گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا بھتیجا اللہ کا رسول ہے، ہمیں اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ اگر اس کی بات غلط ہو پھر جیسا تم سمجھو، تو وہ کاغذ اتارا گیا تو واقعی ویسا ہی تھا کہ وہ سارے کاغذ کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، صرف 4-5 ٹکڑے ایسے تھے کہ جس کے اندر اللہ نام لکھا ہوا تھا، جہاں جہاں پر وہ محفوظ تھا۔ اس طریقے سے بات طے ہوئی کہ یہ نہیں، اب بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو وہ سارے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے، کافر جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، اب ہدایت کا کوئی ارادہ ان کا نہ ہو، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ سب کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہارے بھتیجے نے جادو کیا ہے، وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس نے جادو کیا اور جادو کے ذریعے سے اس نے یہ چیزیں ختم کر دی ہے۔ بہرحال یہ ہوا، وہاں سے بائیکاٹ ختم ہوا، ابو طالب سب کو لے کر کے پھر مکہ میں آ گئے۔ پھر وہی زندگی شروع زندگی چلنے لگی جس طریقے سے چلنی چاہیے تھی۔ اس کے نکلنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی، 1 ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، 10 دنوں کے اندر اندر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ 85 سال کی ان کی عمر تھی جب وہ نکلے ہیں، اور اس 3 سالوں کے اندر بڑی مشکلات انہوں نے سہی ہیں، اس وجہ سے اب وہ سنبھل نہیں پائے۔ نکلنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 3 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے اندر اندر حضور کو دوسرا دھچکا لگا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچانک 1 ہی مہینے کے اندر ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، جنہوں نے ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، ہمیشہ سارے سرداروں کی، مکہ کے سارے سرداروں کی مخالفت کر کے ابو طالب ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے۔ اور حضور کی بیوی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہر سرد گرم میں حضور کا ساتھ دیا تھا، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ساتھ کھڑی تھیں، سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں، اور اپنی ساری دولت انہوں نے حضور کے قدموں میں رکھ دی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مال ہے، آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہ 2 دھچکے حضور کو لگے ہیں 1 ہی ہفتے کے اندر یا 1 مہینے کے اندر، زیادہ سے زیادہ دونوں طریقے کی روایتیں آتی ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ یہ نبی بننے کے حضور کے نبی بننے کے بعد 10واں سال ہے۔ 65 سال اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
عمر تھی، 25 سال حضور کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضور کے ساری اولاد انہیں سے ہوئی ہے، ایک اولاد کو چھوڑ کر کے 6 لڑکیاں حضور کی ان سے ہوئے تھے۔ بچوں کا انتقال، لڑکوں کا انتقال حضور کی جوانی کے ایام میں ہی، وہ بچپن کے دنوں میں بچے بھی چھوٹے ہی تھے، 2-4 مہینے کی یا 1 سال کے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوگا۔ اب اس کے بعد بڑی مشکلات حضور کے لیے پیش آئیں، ان دونوں لوگوں کے گزر جانے کے بعد، ان دونوں سائے کے اٹھ جانے کے بعد۔ ابو طالب کے جب انتقال کا وقت جو واقعہ ہے بڑا عجیب ہے، جب حضور کو پتہ چلا کہ ابو طالب کا آخری وقت ہے تو حضور گئے ملنے کے لیے، چچا سے کہنے لگے کہ پہلے دیکھا تو ابو جہل بھی وہیں پاس بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ابو طالب کی بدقسمتی کہیے یا جو بھی، ابو جہل بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ گئے، حضور گئے، جا کر کے ابو طالب سے کہنے لگے کہ چچا کلمہ پڑھ لو، بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، تاکہ میں اس کلمے کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو ابو جہل فوراً کہنے لگا کہ ابو طالب، کیا اپنے باپ مطلب کا دین، عبد المطلب کا دین تم چھوڑ دو گے؟ یعنی اپنے بھتیجے کی وجہ سے اور آگ کے ڈر سے جس سے تمہارا بھتیجا تم کو ڈراتا ہے، کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ اس نے کہا۔ تو ابو طالب کہنے لگے، جو آخری لفظ ان کے منہ سے نکلا ہے کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہی، اپنے باپ دادا کے دین پر ہی، عبد المطلب کے دین پر ہی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے بھتیجے کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ اب حضور کو دوہری تکلیف ہوئی، ایک تو چچا کے چلے جانے کی، دوسرا ان کے مسلمان نہ ہونے کی، بڑا ٹینشن میں حضور رہا کرتے تھے۔ اسی موقع پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ ابو طالب کے دل کے اندر جذبہ نہیں تھا، آپ نے دعا کی اس کے لیے، مسلمان نہیں ہوئے۔ جس کے دل کے اندر جذبہ رہے گا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، ہدایت اسی کو ملے گی۔ یہ نہیں کہ اس کی پوری زندگی اب آپ کی خدمت کرتے ہوئے اور آپ کا چچا ہونے کی حیثیت سے گزری ہے، تو آپ کے چچا ہونا اس کا کچھ فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ اے پیغمبر گھبرائیے مت، ہدایت ہمارے ذمہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ پیغمبر آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ یہ 2 انتقال جو حضور کے ہوئے ہیں، بڑے سخت زمانہ حضور کا گزرا ہے۔ اس کے بعد جو پریشانیاں حضور کے سامنے کھڑی ہیں، اب تک صحابہ کو ہی ستایا جاتا تھا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ، تو سارے مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ اونٹ کٹ رہا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں پر کون ہے جو لا کر کے محمد کی پیٹھ پر رکھے؟ تو ایک بدبخت کھڑا ہوا، وہ جا کر کے وہ اوجھڑی اٹھا کر کے لایا۔ حضور سجدے کی حالت میں تھے، اسی حالت میں اس نے حضور کی پیٹھ پر وہ اوجھڑی رکھ دی۔ اس کی بوجھ سے حضور بہت دیر تک سجدے ہی کی حالت میں رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچی تھیں، 7-8 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور روتی انہوں نے ہٹایا حضور کے اوپر سے، اور پھر یہ اس طریقے بددعا دینے لگی وہ، اور رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو حضور نے ان کو سمجھایا کہ باپ کی جان رو مت، اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضور گفتگو کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے لوگوں کو، ایک بدبخت اٹھا، عقبہ بن ابی معیط نے، اس نے حضور کی گردن میں چادر ڈال کر کے اس کو تیز سے کسنا شروع کر دیا، یعنی گلا گھوٹنے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ساتھ میں، وہ آئے بڑھ کر کے، انہوں نے ڈھکیلا، اس کو ہٹایا، کہنے لگے کہ کیا تم ایک آدمی کا قتل صرف اس وجہ سے کر دو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم صرف اس وجہ سے اس کو مار دو گے؟ تو بہرحال اس طریقے سے خود حضور کے اوپر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آنے لگیں اور دقتیں حضور کے سامنے کھڑی ہونے لگیں۔ اسی دوران پھر طائف کا جب حضور پورے طریقے سے مایوس ہو گئے مکہ کے لوگوں سے کہ ہر طریقے سے سمجھا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، پریشانیاں برداشت کر رہا ہوں، کوئی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر حضور نے طائف کا سفر شروع کیا۔ طائف جہاں مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری ہوگی، طائف اور مکہ کے بیچ میں 50 میل کا فاصلہ تھا۔ وہاں بڑا، مکہ کے اندر کوئی باغ وغیرہ نہیں تھے، کھیتی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جو طائف کا علاقہ تھا بڑا سرسبز و شاداب تھا، اور بڑی اس کے اندر کھیتیاں ہوا کرتی تھیں، باغات ہوا کرتے تھے، بڑا اچھا علاقہ تھا، اور بڑے مالدار لوگ وہاں رہا کرتے تھے۔ تو حضور نے سوچا کہ کیوں نہ میں طائف کے لوگوں کو جا کر کے دین کی دعوت دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے مکہ کے لوگوں پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ اس ارادے سے حضور نکلے ہیں طائف 10 نبوی میں، یعنی جس سال ابو طالب کا اور خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، 10 نبوی میں حضور، یہی واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں گا، کہ حضور نکلے ہیں طائف کے سفر پر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ ساتھ میں زید ابن حارثہ ہیں، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، جسے ملائی پالک کہتے ہیں، متبنگ آ جاتا ہے عربی کے اندر، منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، ان کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں طائف میں۔ وہاں کے جو سردار تھے، 3 بھائی تھے،
ان کے پاس حضور گئے، ان کو دعوت دی، کہنے لگے کہ تم ہی ایک ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے اللہ کو، تم یتیم آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، تمہارے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کو کوئی اور نہیں ملا پورے عرب کے اندر، پورے مکہ اور طائف کے اندر، تم ملے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا اگر پیغمبر بنانا کسی کو تو ہم کو بناتا، ولید بن مغیرہ کو بناتا، تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیغمبر بنا دیا؟ اس طریقے کی اس نے باتیں کی، کہا کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نکل جاؤ ہمارے یہاں سے۔ تو حضور کہنے لگے کہ اچھا تم نہ سنو لیکن کسی سے کہنا مت، میں عام لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، کسی کو دعوت نہیں دینی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور حضور کے پیچھے انہوں نے کچھ نوجوانوں کو بلایا، حضور کے پیچھے لگا دیا، وہ مذاق کرتے تھے، تالی بجاتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے۔ زید بن حارثہ ساتھ تھے، کبھی وہ حضور کے آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، یعنی اپنے اوپر وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے حضور کی طرف آنے والے سارے پتھر مجھے لگیں۔ کئی جگہ سے ان کے زید بن حارثہ کے سر کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے حضور پر آنے والے پتھروں کو روکنے کی وجہ سے، اور حضور کا جو حال تھا کہ حضور کا پورا بدن خون کی وجہ سے لہو لہان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جوتے مبارک جو نالین تھے، جوتے تھے، حضور کے جوتوں میں خون بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے پیر جوتوں کے اندر چپک گئے تھے، نکل نہیں رہے تھے۔ بڑا بے دردی کا ان لوگوں نے مظاہرہ کیا، حالانکہ اگر نہ ساتھ دیتے تو کم سے کم جانے دیتے، لیکن اس طریقے سے برا بھلا کہا، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، تالیاں بجاتے تھے، چڑھاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے اور پتھر مارا کرتے تھے۔ بہرحال حضور وہاں سے نکلے ہیں اور ایک باغ کے اندر آ کر کے حضور نے وہاں پر پناہ لی۔ اس باغ کا ایک غلام انگوروں کا باغ تھا، وہاں ایک غلام تھا، اس نے لا کر کے حضور کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا، وہ غلام مسلمان ہو گیا تھا۔ بہرحال یہاں سے پھر حضور نکلے آ کر کے باہر آ کر کے جب بیٹھے، اللہ سے دعا کی، بڑی زبردست حضور نے دعا کی، فضائل اعمال میں وہ دعا پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ سے حضور نے کہا کہ اللہ آپ مجھے ظالموں کے حوالے مت کیجیے، میں نے بڑا ظلم سہا ہے، بہت کچھ برداشت کیا ہے، اللہ میں آپ کے دین کی خاطر سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، میرا ساتھ آپ مت چھوڑیے، میرا ساتھ آپ دیجیے۔ اس طریقے سے بڑی زبردست قسم کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی، دعا قبول ہوئی۔ فوراً فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ جو کہیں گے آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو یہ دو پہاڑیوں کے درمیان یہ علاقہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دوں اور یہ طائف والے اسی کے اندر پس کر کے ختم ہو جائیں۔ تو اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود، ابھی تازہ واقعہ ہے، ابھی خون سے پورا بدن لہو لہان ہے، اتنا سب کچھ حضور نے برداشت کیا، لیکن اس موقع پر رحمت للعالمین تھے، ساری جہان کے لیے رحمت تھے، ہم ہوتے تو کیا کچھ نہیں کر دیتے، اس موقع پر اپنا سود سمیت سارا بدلہ لے لیتے، لیکن حضور نے کہا کہ نہ چھوڑو، جانے دو، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا، طائف کا پورا علاقہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، بڑے بڑے علماء طائف کے اندر سے پیدا ہوئے تھے بعد کے زمانے میں۔ پھر وہ بہرحال وہاں سے واپس آئے ہیں، یہ کہ پورا سفر ناکام گزرا، کوئی ایک آدمی مسلمان اس سفر کے درمیان طائف کا نہیں ہوا ہے۔ واپس جب جا رہے تھے، ایک جگہ ہے نخلا، وادی نخلا اسے کہتے ہیں، حضور وہیں پر نماز پڑھ رہے تھے، وہیں پر جناتوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ 8-10 جنات وہ تھے جس کا واقعہ سورہ جن کے اندر قرآن مجید میں، حضور کو نہیں پتا تھا، جنات آئے، انہوں نے پورا حضور کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، وہ سارے جنات مسلمان ہو گئے تھے، اپنے قبیلے میں جا کر کے انہوں نے دین کی دعوت دی، وہ سارے قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہاں سے حضور مکہ کے اندر پھر واپس گئے، مکہ کا پورا حضور اسی وجہ سے مکہ سے نکلے تھے کہ طائف جا کر کے لوگوں کو سمجھائیں گے، طائف بھی گئے تو وہاں بھی کوئی آدمی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب حضور بڑی تکلیف کے عالم میں تھے، لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے محققین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو طائف کے واقعے کے بعد وہ چھوڑ دیتا، وہ اپنا سارا کام چھوڑ دیتا، وہ ہمت ہار جاتا، لیکن حضور جیسا کوئی مضبوط آدمی ہو سکتا ہے، طاقتور آدمی ہو سکتا ہے، جو دل کا اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ طائف کے اندر اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی حضور پھر نئی طاقت کے ساتھ اور نئی قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر دنیا کا نقشہ یہاں سے بدلنا شروع ہوا ہے۔ اسی کے بعد، اسی واقعے کے بعد سفر معراج ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو آسمانوں پر بلایا تھا، اس واقعے انشاءاللہ کر لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔